حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان سے قصب اجازت کے ساتھ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ معروضات عرض کرتے ہوئے یہ صبح جمعہ ہم اپنے زمانے کے امام کے منتظر ان سے متوسل تھے اسی حوالے سے کہ ہم تب اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو کوشش اور صحیح یہ مومنوں کی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم اس معاشرے اور سوسائٹی کو تشکیل دیں کہ جو آرزوئے آئمہ اور اسلام ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اگر پہلے سے اس کے لیے آمادگی نہیں ہوگی، اقبال اس کی طرف نہیں ہوگا، تو یہ لمحوں میں ہو جانے والی چیز نہیں ہے. اگر کسی بھی شے کے لیے اقبال نہ ہو، آمادگی نہ ہو، تو اگرچہ بہت معمولی سی بھی اس میں جدوجہد درکار ہو پھر بھی وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ متوجہ نہیں تھے، اقبال اس کی طرف نہیں تھا، آمادگی اس کی طرف نہیں تھی. تو ناصران امام میں اپنے آپ کا شمار کرا لینا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، ٹرین کا ٹکٹ تھا، پلین کا ٹکٹ تھا، یا اور اس طرح کی روزمرہ کی چیزیں معمولی تھی، اگر ہم وقت کا خیال نہیں رکھتے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کی طرف اقبال نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے، تو وہ فرصت نکل جاتی ہے اور وہ کم اہمیت چیز بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے. تو ناصران امام میں شامل ہو جانا یہ بہت ارزش رکھتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ہم رکھ کے بیٹھے ہیں، یہ کوئی بھی کوئی بھی اور بغیر کچھ کیے اس کے حصے میں فضیلت آ جائے. جن کا رتبہ ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ دے آواز سے بلند. تو جب ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے لائف اسٹائل ہو انسان کا، کیسے وہ زندگی گزارے، اس حوالے سے بہت سے مکاتب فکر پائے جاتے ہیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ اور بہت سے ایسے کہ جو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں، انسانیت کا درد ہمارے دل میں ہے، ہم دل سوز ہیں انسان کے لیے اور اس کی کامرانی، اس کی ترقی، اس کے تکامل کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہم عملی میدان میں آتے ہیں تو بالکل اس سے برعکس ہے. جو دعویٰ ہے عمل اس سے بالکل برعکس ہوتا ہے. اس لیے کہ دعویٰ خالی کافی عنوان، یہ طلبہ کے زمانے میں عنوان کافی نہیں ہوتا ہے. عنوان کے ساتھ اگر علامتیں نہ ہو تو وہ عنوان بیکار ہے. ہم منتظرین ہیں، ہم ناصرین ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، یہ عنوان کافی نہیں ہے. عنوان کے ساتھ ساتھ ہمیں علامات دیکھنی ہوگی. اگر علامتیں پائی جاتی ہیں تو دعوے میں سچے ہیں، علامتیں نہیں پائی جاتی تو دعویٰ بیکار ہے. تو قرآن مجید جہاں دیگر مکاتب فکر ہیں کہ ہم انسان کے لیے دل سوز ہیں، ہم انسانیت کے لیے کام کرنے والے ہیں،
ہم وہ ہیں کہ جن کا دل دھڑکتا ہے انسانیت کے لیے، لیکن میدان عمل میں اس کے برعکس۔ آیا کہ ہمارا بھی اقدامات اور قدم انہی کی طرف تو نہیں ہے؟ ہمیں یہ تجزیہ اور یہ تحلیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم منزل عمل میں کس حد تک قدم اٹھا رہے ہیں اور کس منزل پہ کھڑے ہیں ابھی، تاکہ ہم یہ محاسبہ کر کے آنے والی اگلی منزلوں کو ہم طے کر سکیں۔ تو معاشرے میں دو طرح کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک وہ کہ جو جیتے ہیں اپنے لیے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کا سارو ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ میں، میرے بچے، میری فیملی، اور اگر بہت آگے بڑھے تو اپنا پریوار۔ وہ اس میں اور انا کی کھول میں بند رہتے ہیں، اس حصار میں مقید ہوتے ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر وہ دنیا پہ حکومت بھی کرتے ہیں تو دنیا کو استعمال آلے کی طرح کرتے ہیں، استثمار کرتے ہیں اس کا، اور پھر وہ چاہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ انسانیت کا صرف دعویٰ ہے کہ جو ہم آج انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم حقوق بشر کے داعی بھی ہیں، اور ہم ہی نے سب سے پہلے یہ شعار بھی دیا ہے، لیکن جب ہم اس شعار کے ساتھ عمل کو دیکھتے ہیں، حقوق بشر کا نعرے لگانے والے بھی یہی ہیں اور ہیروشیما میں بم ڈالنے والے بھی یہی ہیں۔ تو یہ دو رنگی ہے۔ اب ہمیں اس طریقے سے ہم معاشرے کو اپنے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو عجیب و غریب ایک طرف یہ نعرہ ہے لیکن عمل صفر ہے۔ لیکن اسلام وہ آفاقی اصول رکھتا ہے کہ جو صرف دعویٰ نہیں کرتا ہے، بلکہ دعوے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے آئیڈیل پیش کرتا ہے اور ایسی علامتیں بتاتا ہے کہ اگر جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں تو وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ اسی کی طرف ان آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، کہ نبی کرم اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ اسلام کیسا معاشرہ چاہتا ہے؟ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے شدید ہوتے ہیں، رحماء بینہم، واو کا بھی فاصلہ نہیں ہے، ایک طرف شدت ہے دوسری طرف نرمی ہے، ایک طرف شدید ہونا ہے دوسری طرف مہربان ہونا ہے۔ اشدہ کا لفظ شدید ہیں، قوی ہیں، مضبوط ہیں۔ تو پہلا پیغام تو آیت سے یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان کمزور رہیں، مسلمان ضعیف رہیں، مسلمان ناتوار رہیں، نہیں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک مسلمان قوی ہو، ہر ایک مسلمان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، ہر ایک مسلمان اتنا مضبوط ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کر سکے، ہر ایک مسلمان اتنا توانا ہو کہ دشمن اس سے گھبرائے، دشمن اس سے ڈرے، دشمن اس سے آنکھیں ملانے کی تاب نہ رکھتا ہو۔ اشداء علی الکفار، ظاہر ہے اگر طاقت نہیں ہوگی، قوت نہیں ہوگی، علمی میدان میں، تجارت کے میدان میں، ثقافت کے میدان میں اگر ہم کسی کے مقلد رہے تو کبھی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ قومیں مقابلہ کر پاتی ہیں کہ جو ہر میدان میں سب سے آگے نظر آتی ہے۔ اگر کسی بھی فیلڈ میں ہم کسی کے مقلد ہیں، ٹیکنالوجی میں یا کسی بھی فیلڈ میں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مقابلے کے لیے سب سے آگے رہنا چاہیے، اشداء علی الکفار۔ لیکن اگر ہمارے اندر ذرا سی قوت آ بھی جاتی ہے تو ہم اس قوت کو کہاں بناتے ہیں؟ پڑوسی پر، اپنے کمزور بھائی پر نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے یہ کہا طاقت تو حاصل کرو، لیکن اس طاقت سے پنجہ آزمائی اپنے بھائی کے ساتھ نہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ نہ کرو، اپنے مومن کے بھائی کے ساتھ نہ کرو۔ نہیں، اگر تمہیں پنجہ آزمائی کرنا ہے تو جو دشمن ہے اسلام کا اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو۔ وقت کے مرحب و انتر کو پہچان کر ان کو شکست دینا، یہ حیدری کام ہے، یہ دلیرانہ کام ہے۔ اس لیے طاقت کو آزماؤ، نہ کہ گھر کے پڑوسی پر، نہ کہ تم ایک محلے کے دادا بن جاؤ، نہیں، تمہیں اس طاقت حاصل کرنی ہے اور اس طاقت کو دشمن کے لیے آزمانا ہے۔ اشداء علی الکفار، تم کفار کے لیے شدید بنو۔ یہ شدت اگر تمہارے اندر آئی ہے تو اس کا استعمال اپنے بھائی پر، اپنے عزیز و اقارب پر نہ کرو۔ اگر کوئی کچھ بھی کہہ دے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر بھائی نے کچھ کہہ دیا تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ غیرت تمہاری یہ بیجا ہے۔
اگر اسلام کے لیے حرف اٹھ رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے بڑا تو خاموش ہے، کوئی چھوٹا کہہ رہا تو بلبلا جاتے ہیں. کیوں نہیں؟ اسلام عزیز ہے، تمہیں اسے سمجھانا چاہیے، اس پہ برسنا چاہیے. جو دنیا کی میڈیا آج اسلام کے خلاف بول رہی ہے، اسلام مسلمانوں میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ اس کے ہم مقابلہ ہو کر اس کا جواب دے سکیں. اشداء علی الکفار، تب ہم اس کے مصداق بن پائیں. والرحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر کی طرح رہو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم رہو. اور جب یہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے، جب یہ علامتیں پائی جاتی ہیں ان خطوط اسلامی پر، جب کوئی معاشرہ آگے بڑھتا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے کہ یہ لوگ جو نبی کی معیت میں ہے، ان کی علامتیں کافر کے لیے شدید، مومنین کے لیے رؤوف و رحیم ہے، نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ سجدے میں نظر آئیں گے، یہ رکوع میں نظر آئیں گے. ان کی پیشانی سے، ان کی شخصیت سے عبادت الہی کی آثار نمودار. یہ معاشرہ جب ان خطوط اور اس تعلیمات کے زیر سایہ جب کوئی معاشرہ پروان چڑھتا ہے تو پھر اس معاشرے کے دین شہید صدر ہوتے ہیں، اس معاشرے کے دین شہید مطہری ہوتے ہیں، اس معاشرے کے دین قاسم سلیمانی ہوتے ہیں. جب ان خطوط پہ معاشرہ چلتا ہے، اگر اس خطوط پہ معاشرہ چلا اور سارے نہیں، ہم اسلام میں دیکھتے ہیں، ایران میں دیکھتے ہیں، اسلامی جمہوری اسلام میں، کہ ہم نہیں کہتے کہ یہاں 100% اسلام ہے، نہیں، اسلام کی کچھ تجلی پائی جاتی ہے، کچھ جھلک ہے، پوری رعایت نہیں ہو رہی ہے، کچھ تجلی ہے، کچھ جھلک ہے. لیکن جو ان خطوط کی جھلک بھی لے لیتا ہے وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہمت نہیں رکھتی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام میں جو آفاقیت کل بھی تھی وہی آفاقیت آج بھی ہے، جو جوانی کل تھی وہی جوانی آج بھی ہے، جو تاثیر کل تھی وہی تاثیر آج بھی ہے. بس شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے ایسے ہونے چاہیے جو معصوم چاہتے ہیں عمل وہ کریں، جو نبی چاہتے ہیں عمل وہ کریں. اگر عمل معصوم کے کہے کے مطابق ہو جائے تو ہر معاشرے سے شہید سلیمانی پیدا ہو سکتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دینا سے بنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر معاشرہ اس طرح کے جواہر دے سکتا ہے. یہ اسلام کی آفاقیت کی بات ہے کہ اسلامی اصولوں پہ جو عمل کرتا ہے وہ توانا ہوتا ہے. وہ کل بھی سربلند تھا، آج بھی سربلند ہے اور آنے والے زمانے میں بھی سربلند رہے گا. بس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ تم تو ترقی کرو لیکن اپنے بھائیوں کو چھوڑ تو نہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خود بھی ترقی کرو، اپنے بھائیوں کو بھی آگے لے کے بڑھو. اگر تم عزت تک پہنچ گئے ہو تو خبردار دوسروں کو ذلیل نہ کرنا، بلکہ دوسروں کو عزتیں دو تاکہ تم عزتیں پا سکو، دوسروں کو محبتیں دو تاکہ تم محبتیں پا سکو، دوسروں کا ہاتھ سنبھالو تاکہ تمہارا کوئی ہاتھ سنبھال سکے. اسلام خود پسندی کو، اسلام خود غرضی کو، اسلام مطلبی ہونے کو پسند نہیں کرتا ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خود بھی آگے بڑھو، معاشرے کو بھی آگے لے کے چلو. اس لیے کیوں ایک عابد کی 1 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی عبادت سے بہتر ایک عالم کا ایک لمحہ فکر کرنا ہے یا ایک لمحہ فکر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مفکر ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو معاشرے کے لیے سوچتا ہے، اس کا عمل الگ ہے، عابد کا عمل الگ ہے. ہم نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی، لیکن اس نہج سے کہ جب ایک عابد کرتا ہے تو یقیناً 60 سال 70 سال پورا محاصل ہے اس کا عبادت، لیکن کہاں ایک لمحہ. لیکن جب ایک لمحہ عابد فکر کرتا ہے تو اس کی فکر یہ اپنے لیے نہیں ہوتی. عابد کی عبادتیں اپنے لیے، ریاضتیں اپنے لیے، سجدے اپنے لیے. لیکن جب ایک عالم فکر کرتا ہے، ایک متفکر فکر کرتا ہے، ایک مفکر سوچتا ہے تو صرف اپنے لیے نہیں ہے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے اجتماع کے لیے سوچتا ہے. اور جو انسان اپنی انا کے دائرے کو توڑ کر دوسروں کو ساتھ لیتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے، عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے، عزتیں بڑھتی چلی جاتی ہے. صرف اپنے گھر کے بارے میں سوچا، محلے کے بارے میں سوچا، ملک کے بارے میں سوچا نہیں. ایک انسان وہ ہے جو درد انسانیت رکھتا ہے تو اس کا درجہ سب سے بڑا ہے. حق ہے اسی کو شہید انسانیت کہنے کا.
دوسروں کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ لے کے چل رہا ہے، جو دوسروں کی ذمہ داری کو اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے، اسی کو حق ہے سرداری کا، وہی معاشرے میں سر بلند ہونا چاہیے۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ تم خود بھی آگے بڑھو، دوسروں کو بھی آگے بڑھاؤ۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ تم جو حقوق بھی رکھے ہیں کہیں نہیں کہا تم جا کے مانگو، نہیں، یہ کہا کہ اگر تمہارے اوپر واجب ہے تو مسلمان کو ڈھونڈو، مستحق کو دے کے آؤ۔ اسلام مانگنا نہیں سکھاتا، اسلام عطا کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ تم اتنے قوی ہو کہ دوسروں کو سہارا بن سکو، تم اتنے مضبوط بنو کہ دوسروں کی ڈھال بن سکو، دوسرے کی صفر بن سکو، کمزوروں کو آگے بڑھا سکو۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ اور یہی دیکھیے اگر ہم نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ سوال انسان سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے نہیں۔ لیکن جب یہی سوال تھا، نبی اکرم تھے، لوگ امین کہہ رہے تھے، سعدی کہہ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے، تحفے طائف امانت ان کے پاس رکھتے تھے، کسی کو مشکل نہیں تھی۔ لیکن جب صالح سے مصلح ہوئے تو مشکلیں پیدا ہونے لگی۔ تو اب کانٹے بچھنے لگے راہوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک ہے تو کسی کو تکلیف ہو، نیک ایسا ہو خانقاہی عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کوئی یہ لوگوں کی نظر میں تو اچھا ہے، اسلام کی نظر میں اچھا نہیں ہے، اسلام کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے تم خود بھی صالح بنو اور مصلح بھی بنو۔ کمال تک پہنچانا ایک بات ہے اور دوسرے کو کمال تک پہنچانا الگ بات ہے۔ خود صالح بن جانا الگ بات ہے، معاشرے کے لیے مصلح بن جانا الگ بات ہے۔ حسینی مجالس تحریک یا ایام فاطمیہ یہی تحریک دیتی ہیں۔ اگر یہ صالح رہتے تو کسی کو کوئی تکلیف نہ تھی، کسی بھی امام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ خود اپنا مال، اپنی دولت اتنی تھی کہ دوسروں کو بھی کھلا سکتے تھے، خود بھی کھا سکتے تھے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں تھی۔ امام حسین اگر نہ بولتے یزید کے مقابلے میں کوئی مشکل نہیں تھی، شہزادی نہ بولتی تو کوئی حق بھی نہ چھنتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ مشکلیں سب کیوں پیدا ہوئی؟ شہید صدر علیہ الرحمہ کا جملہ کہ مشکلیں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہو کہ صرف صالح نہیں تھے، مصلح تھے۔ جب انسان مصلح بنتا ہے معاشرے کا تب مشکلات آتی ہیں، اور یہ مصلح درد رکھتا ہے، انسانیت کا، معاشرے کا درد رکھتا ہے۔ بس گفتگو کو سمجھتے ہوئے یہ ایام فاطمیہ گزرے ہیں، یہ سارے مصائب ایک درد ہے، لیکن وہ کون سا درد ہے کہ جس کے لیے سارے مصائب برداشت کیے ہیں؟ وہ کون سا درد ہے؟ وہ سمجھنے کے لیے بس اس کے بعد رفتے مصائب وہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سارے درد ہیں، لیکن جس کے لیے ساری قربانیاں تھی وہ درد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شہزادی، آئمہ اور مصلحین نہیں چاہتے کہ معاشرہ خط انحراف پہ جائے۔ اگر کوئی بھی مصیبت نہ ہوتی، کوئی بھی ظلم نہ ہوتا، صرف اتنا یہ حق جو چھینا ہے یہ چھین لیا جاتا، اور باقی تکریم ہوتی، احتشام ہوتا، عزتیں ہوتی، تحفے طائف ہوتے، تو کیا پھر ٹھیک تھا؟ کیا پھر شہزادی راضی ہو جاتی؟ نہیں۔ درد اصلی امت کا انحراف تھا۔ شہزادی اس انحراف کو روکنا چاہتی تھی کہ یہ لوگ منحرف نہ ہونے پائے، اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس انحراف کے روکنے کے لیے، اس درد کے لیے شہزادی آگے بڑھتی ہے، اور لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ہے۔ اگر لوگ اس وقت ساتھ دیتے تو یہ انحراف نہ ہوتا۔ یہ انحراف کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ مسلم معاشرہ بن کے نہیں اٹھے ہیں، سب اپنی اپنی سوچتے رہے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہمارے شہریے کٹ جائیں گے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہماری نوکریاں چلی جائیں گی۔ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ آگ تو ان کے گھر میں لگی ہے، ابھی ہمارا گھر محفوظ ہے۔ یہ آگ تو ان کے گھر میں لگی ہے، ابھی ہمارا گھر۔ ہر ایک یہی سوچ رہا ہے، لیکن یہ فلسفہ ہے کہ جو ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا، وہ ظلم کل اگر کسی کے گھر پہ ہو رہا ہے تو وہ ظلم کل اس کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ ظلم کو ہوتے ہوئے نہ روکنا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کی دعوت دینا ہے۔ شہزادی اس ظلم کے خلاف اٹھے جس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہونے والا تھا، اور جو اٹھے، یعنی اب یہاں پہ جملہ کہوں کہ ہوتے ہوئے ظلم کے خلاف خاموش رہنا، یہ صرف ہم دیکھتے کوفی نہیں، یہ مدینے میں سب سے پہلی رسم دیکھی جاتی ہے۔
تو خاموش رہ جانا یہ علی والے اور فاطمی سیرت کا کام نہیں ہے، بلکہ فاطمی سیرت کا کمال یہ ہے ظلم ہو اور کوئی کھڑا نہ ہو، اگر ایک خاتون پہ وہی کھڑا ہو کے بتاتی ہے کہ ظلم ہے تو علی کی حمایت میں بولنا میرا فریضہ ہے، اگر ظلم ہو رہا ہے تو حمایت میں بول کے دکھایا کہ یہاں حمایت کرنا ضروری ہے، یہ مصلح معاشرہ تھی، درد تھا معاشرے کے لیے، اس لیے کھڑی ہوئی اور اس راہ میں قربانیاں دی، یہ ساری قربانی اس لیے تھی کہ امت میں انحراف نہ ہونے پائے، اس انحراف کو روکنے کے لیے شہزادے نے بھرپور کوشش کی، مولا نے بھرپور کوشش کی، لیکن لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، جب بھی ائمہ کا اس طریقے سے لوگوں نے ساتھ چھوڑا ہے تو پھر اس کے بھیانک نتیجے رونما ہوئے ہیں، اور شہزادی بتا رہے ہیں یہ درد ہے معاشرے کا، شہزادی بتا رہی ہیں یہ جو تم نے آج انحراف پیدا کیا ہے اور تم اس حکومت کے گاؤں اور اس حکومت کے دمبے سے شیر دھونا چاہتے ہو، کل اس شیر کی جگہ تمہیں خون نصیب ہوگا، اس پیشین کو یہ شہزادے کی، یعنی ان حالات سے میں یہیں پہ آخری گفتگو ہے، ان حالات سے شہزادی نے مستقبل کو بیان کر دیا اس معاشرے کی، کہ جس معاشرے کی یہ حالت ہو کہ ظلم ہو رہا ہے، کہ اہل بیت پہ ظلم ہو رہا ہے، لوگ خاموش ہیں، اگر اس بڑھتے ہوئے ظلم کے ہاتھ کو شروع میں نہ روکا گیا تو پھر یہ ظلم کوئی نہیں روک سکتا، پھر اشرار مسلط ہو جائیں گے۔ استاد محترم کا جملہ کہ یزید اللہ نہیں پیدا کرتا ہے، یزید معاشرہ بناتا ہے، فرعون معاشرہ بناتا ہے، شداد معاشرہ بناتا ہے۔ اگر شروع میں ہوتے ہوئے ایک بچے کے ہاتھ کو جو ظلم کے لیے اٹھائے مظلوم کے تماچا لگا رہا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا کل وہ قتل کرے گا، جب اسے قتل کر لے گا تو اسے حوصلہ بڑھ جائے گا، پھر وہ ظالم پورے معاشرے پہ مسلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر اٹھتا ہوا کل ہی یہ ہاتھ روک لیا جاتا تو نہ تماچا لگتا، نہ مرڈر ہوتا، نہ معاشرہ پستا، اور وہیں اگر ظلم اہل بیت کے گھرانے پہ اور لوگ خاموش رہے تو پھر کبھی واقعہ حرہ سامنے آتی ہے، کبھی واقعہ کربلا سامنے آتا ہے۔ یہ اسی لیے کہ لوگ اپنی مصلحتیں ڈھونڈتے ہیں۔ تو شہزادی مصلح معاشرہ بن کے اٹھی اور معاشرے کو انحراف سے بچایا، لیکن لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جب ساتھ نہ دیا لوگوں نے تو شہزادی نے صرف کم سے کم اتنا چاہا کہ اگر ہم معاشرے کو انحراف سے نہیں بچا سکتے تو صرف ان ظالمین کے چہروں سے نقاب اتار دے، تاکہ آنے والا زمانہ پہچان لے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ شہزادی نے اپنے خطبے کے ذریعے سے ان کا وہ تقدس بھرا نقاب اتار دیا۔ آج دنیا پہچانتی ہے اور پہچاننا چاہیے کہ مکروہ چہرے کون ہیں اور وہ چہرے کون ہیں جن کی تحسین کرنی چاہیے، جن کی اتباع کرنی چاہیے۔ بس گفتگو کا وقت تمام کے صلوات پڑھتے ہیں سے بلند۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس راہ میں قربانیاں دی ہیں، اور یہ جذبہ قربانی لوگ سوال کرتے کیوں مولا نے حکومت نہیں کی، کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی، اسلام سے محبت تھی۔ بس گفتگو تمام ہو گئی، یہی سے ربط مسائل بھی ہے۔ کیوں نہیں تلوار اٹھائی؟ اس لیے کہ یہ ساری قربانی اس لیے تھی کہ امت منحرف نہ ہونے پائے، خط انحراف پہ نہ چلنے پائے۔ اب اس تمثیل کے اشارہ اور گفتگو تمام اسی پر۔ دو عورتیں آتی ہیں مولا کائنات کی خدمت میں آنے کے بعد، کہتی یہ بچہ میرا، ہزاروں بار کا سنا واقعہ، دو کہتی ایک ہی بچہ ہے، دونوں کہتی یہ ہمارا ہے۔ جب ہر طریقے سے سوال ہو چکا اور کوئی بات نہیں انہوں نے مانی اور ہر ایک کہتے کہ نہیں میرا ہے، میں ہی سچی ہوں، تو پھر کہا مولا نے کہ کھمبر تلوار لاؤ، اور تلوار لانے کے بعد کہا آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو۔ تو اب ظاہر ہے کہ ماں سب کچھ گوارا کر سکتی، یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ دنیا میں نہ رہے۔ نہیں، اس نے فوراً جو ماں تھی وہ بولی، اور اس نے بولنے کے بعد کہا نہیں میرا نہیں، بچہ اس کو دے دو۔ کیوں؟ حق میرا ہے، بچہ میرا ہے، لیکن اگر یہ بچ نہیں سکتا تو دوسرے کے پاس رہے، لیکن زندہ تو رہے، سلامت تو رہے۔ تو بس یہی درد اسلام تھا کہ جو حق تو تھا مولا کو ملنا چاہیے، لیکن مولا نے چھوڑ دیا۔ اگر اسلام تباہ و برباد ہو رہا ہے، مجھ تک نہیں پہنچتا، تو میں راضی ہوں یہ زندہ رہے، سلامت رہے، اگرچہ دوسرے کے قبضے میں رہے۔ مولا چھوڑ کے تو اسلام کے لیے اپنے اس حق کی بھی قربانی دی، لیکن لوگ خواب غفلت سے نہ جانے۔ جب شہزادی نے پیشین گوئی کی، وہ سامنے آئی، لوگ
अभी मसलहतों के पर्दे ढूंढ रहे हैं। गुफ्तगू तमाम हुई, इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये मुस्लिहीन माशरा थे जो माशरे के दर्द के साथ काम कर रहे थे, जो माशरे की इज्जत व फलाह और कामयाबी के लिए काम कर रहे थे। ये तो वो थे कि जो खुद नहीं खाते थे दूसरे को खिलाते थे। ये शख्सियतें वो थी कि जो दूसरे को सहारा देती थी, दूसरे का दिलासा देती थी। ये घर वो है कि जहां पर आने के बाद नबी अकरम सलाम करते थे। उम्मत खुद रसूल भी अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, सख्त था रसूल पर कि तुमको मुसीबतों में देखे। लेकिन अल्लाहु अकबर कि जो रसूल उम्मत को मुसीबतों में नहीं देखना चाहता, उसके ऊपर सख्त होता था, वही उम्मत है और उसी की बेटी है। क्या यही उसूल इस्लाम है? कि यही वो माशरा है जिसे रसूल परवान चढ़ाना चाहते थे? अल्लाह अकबर। क्या वो इस्लाम हो सकता है? क्या वो मुसलमान हो सकते हैं कि जहां नबी करम कह रहे मुसलमान का ख्याल रखे, लेकिन वहां उसी की जबकि शख्सियत का एहतराम उसकी औलाद में मुज़मर है। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी की औलाद के साथ क्या हुआ? मुस्लिहीन माशरा जो माशरे के लिए सब कुछ कर रहे थे, इनकी माँ जिन्होंने सारा माल माशरे की फलाह व बहबूदी के लिए कुर्बान कर दिया, बाप जिसने सारी जद्दोजहद की। लेकिन अल्लाह अकबर, बस यहाँ से ये दो जुमले रब्त मसाइब के लिए, दो शख्सियत ऐसी जिन्होंने माशरे के लिए बहुत कुर्बान किया, इमाम हुसैन और रसूल अकरम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। लेकिन यही दो शख्सियतें ऐसी हैं जिनके जाने के बाद इनकी औलाद पर सबसे ज्यादा मजालिम हुए। ये दो शहजादियाँ ऐसी हैं जिन पर बाबा के जाने के बाद इतने मजालिम हुए कि रूह कांप जाती है। इंसान सोच नहीं सकता कि बाप के जाने के बाद तो दिलासा देना चाहिए, तसल्ली देनी चाहिए। लोग आते हैं, तसल्ली देते हैं, आपका बाप का साया सर से उठ गया है, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, हाँ, ये दो शहजादियाँ ऐसी हैं कि बाप के जाने के बाद जिन पे इतने मसाइब पढ़े के बयान नहीं किया जा सकता। अगर हम करबला में नजर डालते हैं तो बाप के बाद अगर कोई हाथ उठता है तो कोई चादर छीनने के लिए, कोई तमाचा लगाने के लिए, कोई कान से गोशवारे छीलने के लिए। अल्लाह अकबर। अरे हाँ, अरे जब हम मदीने में रसूल की बेटी को देखते हैं, अरे लोग आते हैं पुरसे के लिए नहीं आते हैं, कोई लकड़ियां लेके आता है, कोई आग लगाने के लिए आता है, अरे कोई गले में पटका डाल के खींचता है, अरे अगर गैर भी होता है तो आके पुरसा देता। लेकिन ये क्या रस्म मुसलमान है कि उसी घर में जहां पुरसा देना चाहिए था वहां से धुआं बुलंद होता। अल्लाह अकबर। ये धुआं इसलिए नहीं है कि चूल्हा जला है, ये धुआं इसलिए है कि दरवाजा जला है। अल्लाह अकबर। हाँ, ज़ातो बाप के सर से उठ जाने के बाद बड़ी सख्ती आती है। यहाँ गुर्बत में मुसलसल इस तरह की खबर दोस्तान तक पहुँचती रहती है। किसी के भाई जुदा हो गया, किसी के बाप का साया उठ गया, किसी माँ का साया उठ गया। यकीनन ये साया उठ जाना बड़ी बात है, लेकिन जैसी मुसीबत हमने अरे खानवादा रसूल पे मदीने में देखी वैसी कहीं नजर नहीं आती। अरे बाप के साया उठने के बाद यहाँ भी बहुत से आ जाते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, दिलासा देते हैं, सीने से लगाते हैं, तसल्ली देते हैं। अरे हाय मदीना, बकौल रईसुल वाइज़िन, अरे मदीने की ये दोपहर थी जो शाम गरीबा से ज्यादा तारीख थी। अल्लाह अकबर। हाँ ज़्यादा, और बस यहीं पर बहुत सारे मसाइब गुजरे हैं। अहले बैत पर, इमाम हसन और हुसैन पर बड़ी मसाइब सख्तियाँ गुजरी हैं, लेकिन क़यामत की मंजिल वो होती है। यहाँ एक रब्त देते हुए एक खतीब पढ़ रहे थे मस्जिद आज़म में, रब्त देते हुए ये जुमला उन्होंने पढ़ा कि दो जमो शोहर थे, उनमें आपस में तू मैं होने लगी किसी बात पर। शोहर का हाथ उठा, उसने एक तमाचा अपनी अहलिया को लगा दिया। वो बहुत देर तक रोती रही, मामूल से जब ज्यादा रोई और आगे बढ़ने के बाद कहा मोहतरमा रोने का सबब क्या है? कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि आपने तमाचा लगाया है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब तुमने तमाचा मारा मेरी छोटी बच्ची मुझे देख रही थी।
میری چھوٹی بچی مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ ابھی تک سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے. اللہ اکبر. ارے دل تڑپ جاتا ہے. ہائے مدینہ, دروازے میں آگ لگ رہی ہے. چھوٹے چھوٹے سے بچے, چھوٹے چھوٹے سے بچے, ادھر ماں ارے پہلو زخمی ہے, زمین پہ لیٹی ہوئی ہے, ادھر باپ کے گلے میں اماں ماں باندھ کے کھینچا جا رہا ہے. ارے حسن حسین ہے, بچپنا ہے, کبھی ماں کے پاس جاتے ہیں, کبھی بابا کے پاس جاتے ہیں. کوئی پرسال حال نہ تھا, کوئی ایسا نہ تھا جو بچوں کو سینے سے لگا کے کہتا گھبرانے کی ضرورت سیال بولی حمدینہ یا من قلبی یا پروردگار کے واسطہ ان رونے والے کا معصوم پریشان ہے, پریشانی قبول کر, مقبول ہے, جو بے اولاد اولاد صالح